سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے رمضان کا پہلا روزہ ختم ہونے والا ہے. بہت ہی عافیت، بہت ہی آسائش، بہت ہی کرم سے اللہ تعالیٰ نے وقت گزارا. انشاءاللہ اللہ پاک سارا رمضان ہمیں اسی طرح گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے. وقت جو اتنا قیمتی ہے، اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں، یہ عصر کا وقت. اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ شکر ہے کہ اس عظیم وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کے لیے بٹھا دیا. اس وقت ذکر کرنے کا انعام صرف آپ اتنا سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ذکر کرنا ہے حدیث کا مفہوم ہے، مجھے تمام معافیہ دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے کہ بیٹھ کے اس وقت عصر کے بعد مغرب تک اللہ کا ذکر کیا جائے. چلیں، عام دن تو نہیں ہے، عام وقت بھی نہیں ہے، آدمی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لیکن بھائیو یاد رکھنا کہ رمضان کی گھڑیوں کو ضائع نہ کریں. آپ خود سوچیں کہ پچھلا رمضان کیسا تھا، تصور کریں. آج کے رمضان میں دیکھیں کہ یہی حالات تھے، نہ مسجد ہیں، نہ تراویح ہیں، نہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، کوئی چیز بھی نہیں. کچھ سوچ سکتا تھا پچھلے رمضان میں کیسا ہوگا؟ تو جو وقت مل جائے انسان کو، اس کو غنیمت سمجھے، قیمتی بنائے. کیسے ہمیں یقین ہم کیسے کریں کہ اگر رمضان بھی ہمیں مل جائے گا اور پھر وہی ہمارے ساتھ حالت ہوں گی؟ جب ہم خود دیکھ رہے ہیں کتنا فرق ہے دیکھنے پچھلے اس رمضان کے اندر. تو اس کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو وقت اللہ نے دیا ہے ہمیں، یہ مہینہ جو دیا ہے، اس میں جو اوقات دیے ہیں، سادہ ہی وقت، ایک ایک گھڑی اس کی جو ہے بڑی قیمتی ہے، اس کو ہم ضائع نہ کریں. اس قیمتی بنانے کا اس گھڑی کو ایک طریقہ ہے، اور وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ کوئی گھڑی بھی انسان کی ضائع نہیں ہونے دیتا. ہم پابندی کرنے ذکر کی تو کوئی گھڑی ہماری ضائع نہیں ہوگی. صبح ہوئی الحمدللہ، فجر کے بعد ہم تھوڑی دیر ذکر کیا، بہت بڑا وقت تھا وہ بھی. اب عصر کا وقت ہے، سارا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن عصر کا وقت اتنا قیمتی ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ نچوڑ ہے. عصر کا معنی بھی نچوڑ کے ہی عربی میں نچوڑ دیا جانا، خلاصہ. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو دیکھیں
قرآن میں ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن بالخصوص صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت زیادہ کرو۔ صلاۃ وسطیٰ یہ 2 رکعت نمازیں، فجر اور ظہر اور مغرب اور عشاء گئی، اس کے درمیان میں یہ سب ہے۔ تو اللہ تو جانتا ہے کہ اس وقت میں ہمارے لیے کتنی نعمتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ عصر کے وقت میں کتنا قیمتی ہے وقت ہمارے لیے، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنا قیمتی وقت ہے، اس وقت میں عصر اور مغرب کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے روحوں کو تخلیق کیا، ملائک کو تخلیق کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اسی وقت میں تخلیق فرمایا تھا۔ اور یہ جو وقت ہے اس کی خصوصیت آپ یہ سمجھیں کہ جو فرشتے فجر پہ اترتے ہیں، جو فجر پر فرشتے اترتے ہیں وہ عصر تک رہتے ہیں، اور عصر کے بعد فرشتے فجر کے جو ہے واپس چلے جاتے ہیں، اور نئی جماعت عصر کے وقت فرشتوں کی اترتی ہے۔ یعنی اس وقت یہ جو وقت جو ہے فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ فجر کے جا رہے ہوتے ہیں، عصر کے آ رہے ہوتے ہیں، وہ ڈیوٹی سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو فجر والوں نے جا کے رپورٹ دینی ہے اللہ تعالیٰ کو سارے ہمارے اعمال کی، اور عصر والوں نے جب جائیں گے تو انہوں نے رپورٹ دینی ہے۔ تو فجر والے کہتے ہیں ہم جب گئے تھے تو اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور جب ہم واپس آئے تو اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو عصر والے الحمدللہ ہم موجود ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور جب یہ صبح واپس جائیں گے تو یہ بھی اللہ سے کہیں گے جب گئے تھے اس وقت وہ لوگ اللہ کے ذکر میں تھے، اور جب ہم آئے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کری تھی، قوم تھی۔ خیر اللہ تو خبیر بصیر ہے۔ ایک اللہ نے ایک سسٹم ایسا کہ فرشتوں کو زبان سے کہلوانا چاہتا ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا تھا نا ہم پر، ایک ایسی قوم کو تو زمین پیدا کر رہی تو بہت فسادی ہے، تو فرشتوں کو زبان سے تعریفیں کرواتے اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کی کہ تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو۔ آپ خود سوچنے کی کتنی قیمتی گھڑی ہوگی ہے کہ جس وقت انسان اس گھڑی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے کہ فرشتوں کو نزول آ رہا ہے، رات بھی آ رہی ہے، اور ہم اللہ کے ذکر میں بیٹھے۔ تو اس کا معمول بنا لیں پورے رمضان میں کہ ہم نے کوئی بھی مجلس اللہ کے ذکر کی نہ صبح کی چھوڑیں اور نہ عصر کے وقت کی چھوڑیں۔ کام کاج اپنا آگے پیچھے کر لیں، ترتیب چینج کرنی پڑتی ہے رمضان میں۔ کھانے کی اللہ نے جب تبدیل کر دی ہماری، اللہ نے تو خود کر دی کھانے کی، ہماری ساری جو روزمرہ کی زندگی میں معاملات کے ساتھ تبدیل کر دی اللہ پاک نے، اس لیے کہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، جس مقصد کے اللہ پاک نے ہمیں گھڑی نصیب فرمائی ہے۔ تو اس پہ آپ پابند ہو جائیں کہ جو عصر کا ٹائم ہے اس میں ہم بیٹھ کے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کریں گے۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر آپ کے گھروں تک پہنچا دیا ہے، نہ کہیں آپ کو جانا پڑتا ہے، نہ کہیں آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے، نہ آپ کو کوئی اس میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، صرف اتنا ہے کہ گھر میں آپ بیٹھیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ تو اس پر آپ ہم پکی پابندی کی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جب تک رمضان ہم ہیں الحمدللہ رمضان میں ہم اللہ کا ذکر کریں گے، کیونکہ یہ گھڑی جو ہے عصر مغرب کے درمیان یہ بڑی قیمتی گھڑی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ حدیث ہے کہ اس کے اندر مغرب اور عصر کے درمیان ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور وہ خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ عصر سے آدھا گھنٹہ پہلے، پونا گھنٹہ پہلے جو مغرب سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے جو وقت ہے، بزرگان دین کہتے ہیں کہ وہ یہ وقت ہے جس میں انسان اللہ سے جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ہو بھی رمضان، ہو بھی آپ روزے سے، ہو بھی نزدیک وقت افطار، سبحان اللہ، ہو بھی پھر وقت عصر کا، اور ہو بھی وہ گھڑی جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا قبول کرتا ہوں، اور بیٹھے بھی ہوں پھر اللہ کا ذکر میں، سبحان اللہ۔ اس سے بڑی انسان کو اور کیا انعام مل سکتا ہے؟
अल्लाह पाक हमें तौफीक नसीब फरमाए कि जो जिक्र का वक्त है असर का, इसमें हम बैठकर हर हालत में अपने काम आगे पीछे करके इस जिक्र की मजलिस में शामिल होंगे। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुरसलीन तहा व यासीन हबीबिल आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन कसीरन कसीरन कसीरा। اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واجعلنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نبيين صدقين شهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على أمراض الموت وسكرات الموت. اللهم أعنا على أمراض الموت وسكرات الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. 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 اللهم نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وعذاب فتنة المحيا والممات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا. يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا. يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا. يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا.
يا جابر المراد اشفع مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ان کی اصلاح فرما دے، یا اللہ ان پہ دین پہ چلنے والا بنا دے، یا اللہ دین پہ چلنے والا بنا دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو حیا نصیب فرما دے، پردہ نصیب فرما دے، چادر نصیب فرما میرے مولا، یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، یا اللہ ہمارے گھر سے تمام مخالفات کو نکال دے، گناہوں کو نکال دے، یا اللہ جو ہمارے نفس کی کمزوریاں بن گئی ہیں میرے مولا تو ہمیں عطا فرما، یا اللہ ہمارے رمضان کو خراب ہونے سے بچا لے، ہماری نگاہوں کو بچا لے، ہمارے کانوں کے خرافات سے بچا لے، رحم کرنے والے رحم فرما، اس کا ہمیں حساب دینا ہے میرے مولا، اس نعمت کا ہمیں حساب دینا ہے میرے مولا، یا اللہ ہمیں ناشکرانہ کرنا اس رمضان پر، یا اللہ ہمیں گناہ کر کے ناشکرانہ بنانا رمضان پر، یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین اپنے فضل سے اپنے کرم سے میرے مولا تو ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے، ہماری پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے، ہم عاجز ہیں میرے مولا، ہم کمزور ہیں میرے مولا، تو کرم فرما، تو کرم فرما، تو کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت وجہہ وآلہ اصحابہ ازواجہ ذریاتہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔